الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم دروشی بھی پڑھ لینا جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آج 29 رمضان کے حوالے سے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تو میں سوچا کہ چونکہ یہ مہینہ جو ہے قرآن کا مہینہ سمجھا جاتا ہے اور قرآن کی اس کے خاص اہمیت حاصل ہے اس مہینہ میں، تو قرآن پہ گفتگو کی جائے تاکہ ہم رمضان گزرنے کے بعد قرآن کی اہمیت سے غافل نہ ہو جائیں۔ قرآن ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان عربی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو ہماری آسانی کے لیے عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ اور لیلۃ القدر میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ، ہم نے اتارا اس کو لیلۃ القدر میں، لوح محفوظ سے عرض سماوی پہ اتارا گیا ایک ہی وقت میں، اور پھر 23 سال میں آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ تو علماء نے قرآن کے حقوق آئیڈینٹیفائی کیے ہیں۔ پہلے تو حق کو سمجھ جائیں۔ قرآن کی نگاہ سے ہم حق کی بات کرتے ہیں تو بات حقوق پہ ہوگی قیامت والے دن، کس فرد نے کس ذات کا حق ادا نہیں کیا، والدین کا حق ادا نہیں ہوا، بچوں کا حق ادا نہیں ہوا، میاں بیوی کا حق ادا، تو حقوق کے اوپر ساری گفتگو، کس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، کس نے پیغمبروں کا حق ادا نہیں کیا، کس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، یہ سارا حساب کتاب جو ہے جب رائٹ کسی کا بن جاتا ہے اور کسی نے رائٹ پورا نہیں کیا تو قیامت والے دن اس کے اوپر ساری گفتگو ہوگی۔ تو قرآن کے کچھ حقوق جو ہے وہ علماء نے سامنے کیے، تقریباً 5۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ قرآن پہ ایمان لے کے آنا۔ ایمان لے کے آنا موٹے موٹے خد و خال اس کے کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہایت ایماندار فرشتے کے ذریعے اور جبرائیل کے ذریعے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی حفاظت کے اہتمام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں نازل کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ایمانداری کے ساتھ نہایت ذمہ داری کے ساتھ اس کو مسلمانوں تک پہنچایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ پہلے تھے قرآن کے اوپر غیر متزلزل یقین لے کے آنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کا مشورہ ہے، اور نہایت امانت کے میکنزم سے ہمارے تک یہ پہنچا، اور قیامت تک یہ محفوظ ہے، اور قیامت تک اس کے اندر ہدایت ہے، اور قیامت تک اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اب آپ خود دیکھ لیں، کوئی بھی جو آپ کا قریبی رشتہ ہے، کوئی بھی قریبی رشتہ ہے، والد ہے، خامند ہے، بیوی ہے، بچے ہے، اس کی کوئی چیز آپ کے پاس پہنچے جب کہ وہ یہاں سے جا چکا ہو یا مر چکا ہو یا کہیں دور ہو، تو اس کو آپ کیا اہمیت دیتے ہیں اپنی زندگی میں؟ اور مالک کا کلام آپ کے پاس گھر گھر ایک ایک فرد کے پاس پہنچایا گیا ہے، تو اس کو کیا اہمیت دینی چاہیے، تو خود اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ کہ اس پہ ایمان لے کے آنا۔ دوسری بات، اس کو پڑھنا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہر حرف کے اوپر پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور فرمایا کہ یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ الف لام میم کی 10، بلکہ الف کی 10، لام کی 10 اور میم کی 10، یعنی کہ ہر حرف کی 10 نیکیاں۔ اب یہ محدثین جب کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کیوں کہا، کوئی اور مثال کیوں نہیں دی؟ تو الف لام میم وہ کلمہ ہے کہ دنیا کے اندر کائنات میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، ہمارا جو کانشیس کائنات ہے جس کو اس کا مطلب آتا کسی کو بھی نہیں آتا۔ تو دوسرے لفظوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بغیر مطلب جانے بھی اگر اس کو تم پڑھو گے تو بھی اس کی 10 نیکیاں، ہر حرف کی 10 نیکیاں، اگر مطلب نہیں بھی آتا تو اس کی 10 نیکیاں۔ تو اس کو پڑھنا، اور صحابہ اکرام کا جو عمل تھا، قرآن میں آپ دیکھا ہے قرآن میں 7 منزلیں ہیں، 30 پارے ہیں اور 7 منزلیں ہیں۔ یہ منزلیں، یہ روایت ہے کہ یہ صحابہ کی ایک دن کی قرات ہے، کہ صحابہ باقاعدگی سے قرآن ایک ہفتے میں ختم کرتے تھے باقاعدگی سے۔ یہ ان کی ایک منزل جو ہے ان کی ایک قرات تھی ایک دن کی۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ وہ عربی سپیکنگ تھے، قرآن ان کے سامنے اترا، شارع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے ایکسپلین کرنے والے، اس کے باوجود ان کا عمل یہ تھا کہ وہ ہر 7 دن بعد قرآن ختم کرتے تھے۔
تو قرآن کو پڑھنا باقاعدگی سے، اس کے اپنے آداب بھی قرآن نے خود بتائے ہیں کہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی جائے، ٹھہر ٹھہر کے سمجھ سمجھ کے غور کر کر کے پڑھا جائے اور اس پہ تدبر کیا جائے. پھر جو کچھ پڑھا ہے اس پہ غور کیا جائے. غور ظاہر ہے آپ کسی ٹرانسلیشن کی مدد سے، اگر عربی زبان آپ کو نہیں آتی تو کسی ٹرانسلیشن کی مدد سے، کسی ڈکشنری کو ساتھ رکھ کے تو آپ اس کے اوپر غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بات عربی میں پہنچائی ہے اور ہم صرف ثواب کے لیے اس کو پڑھیں اور آگے سے نہ بڑھیں. پھر یہ کہ جو کچھ پڑھا ہے اس پہ عمل کیا جائے. سب سے پہلے یہ کہ اس پہ ایمان لے کے آیا جائے، پھر یہ کہ اس کو پڑھا جائے، پھر یہ کہ اس پہ غور و تدبر کیا جائے، پھر یہ کہ اس پہ عمل کیا جائے. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے قرآن میں جو احکامات سامنے آئے ہیں ان پہ عمل کیا جائے. اور عربی محاورے میں جس کو ہم حکمت کہتے ہیں یا وزڈم کہتے ہیں، واحد ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جس کو ہم نے حکمت عطا کر دی اس کو ہم نے خیر کثیر عطا کر دی. ایک چیز کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جس کو حکمت عطا ہوگی اس کو بہت بڑی خیر دے دی. ہم عام انگریزی میں یا ترجمے میں حکمت کو وزڈم سے مانی لیتے ہیں، اس کا وزڈم، بدھی والا، سیانا، سمجھدار، وزڈم والا شخص. لیکن عرب محاورے کے اندر وزڈم یہ نہیں ہے، حکمت یہ نہیں ہے. عربی محاورے میں وزڈم ہے علم نافع اور اس کے مطابق عمل. حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے اور یہ عربی محاورے میں بھی ہے. فائدہ مند علم اور اس کے مطابق آپ کے عمل کا ہو جانا. صرف یہ نہیں کہ آپ نے علم حاصل کر لیا، بلکہ آپ کا عمل اس کے مطابق، جتنا عمل کسی کا اس کے مطابق، اس کے علم کے مطابق ہوگا، وہ اتنا ہی وائز آدمی ہے، وہ اتنا ہی حکمت والا آدمی ہے کہ اس کا عمل اس کے فائدہ مند علم کے مطابق ہے. اور پھر پانچواں حق اس کا یہ ہے کہ اس کو آگے پہنچایا جائے، آگے پھیلایا جائے. یہ 5 بنیادی حقوق ہیں. جو یہ حق ادا نہیں کرے گا، بڑی واضح روایات موجود ہیں کہ یہ قرآن قیامت والے دن یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف گواہی بن جائے گا. بڑی واضح احکامات موجود ہیں کہ یہ قیامت والے دن یہ قرآن یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. کہ اللہ کا کلام تمہارے پاس پہنچا تھا، تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو جواب دہی کرنی پڑے گی. تو اگر یہ قرآن آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا تو پھر کیا معاملہ ہوگا، اور اگر آپ کے حق میں کھڑا ہوگا تو پھر کیا معاملہ ہوگا. یہ ہیں قرآن کے بنیادی 5 حقوق. قرآن پہ ایمان لے کے آنا، اس کو پڑھنا، اس پہ غور و تدبر کرنا، اس جو آپ کو آج سمجھ آتی ہے اس پہ عمل کرنا، اور پھر اس کو آگے پھیلانا. یہ تو ہے بنیادی علمی بات قرآن کے بارے میں. پھر اس کے بعد جہاں بات آتی ہے عمل کی، قرآن کے بہت سارے معجزات اللہ نے دعوے بھی کیے اور بہت سارے معجزات ہیں بھی. ایک تو معجزہ کہتے ہیں جو چیز عقل کو عاجز کر دے. ایک تو اس کا جو کلام بذات خود ہے، جو عربی ہے اس نے خود عربوں کی عقل کو عاجز کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بہت زباندان سمجھتے تھے. ان کی بالکل عقل ہی جواب دے گی کہ یہ کیسا کلام ہے جس کی فصاحت و بلاغت و خوبصورتی کو ہم پہنچ نہیں سکتے، پکچرائزیشن کو ہم نہیں پہنچ سکتے. بہت سارے معجزے. پھر اللہ تعالیٰ کی باعث برکت ہے، اس کی آیات شفا بھی ہیں، باعث برکت بھی ہے. برکت کے 2 معنی ہوتے ہیں بڑے. ایک تو موٹا معنی یہ ہے کہ تھوڑے کا کافی ہو جانا، کم کا کافی ہو جانا. دوسرا برکت کا معنی یہ، اگر بارش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ماں مبارکہ اس کو کہا، خفیہ جوہر کو اجاگر کرنے والا. آپ کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے، وہ خفیہ جوہر ہے آپ کا، اس کو نکھار کے سامنے لے آنا. بیج کے اندر پودے کا جوہر ہے. جوہر کو انگریزی میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ جوہر کو آسان لفظوں میں کیا کہہ سکتے ہیں جی؟ نہیں، ہڈن کوالٹیز. بیج کے اندر ایک ہڈن کوالٹی ہے، پودا ہے. برکت والی بارش پڑتی ہے، وہ ہڈن کوالٹی باہر آتی ہے، پودا بن جاتا ہے.
اسی طرح فرد کے اندر جو ہڈن کوالٹیز ہیں، جو بھی آپ کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، قرآن کی برکت سے وہ باہر نکل آتی ہے۔ آپ کی گروتھ ہوتی ہے پرسنالٹی کی، اور آپ کی روحانیت کی، اور آپ کی مذہبیت کی، جو خفیہ جوہر آپ کے اندر رکھا ہوا ہے۔ جوہر کے لیے کوئی اچھا لفظ ہونا چاہیے اردو میں، انگریزی میں، کوئی جو کسی کی لیٹنٹ انرجی نہیں، کسی کے اندر ہوتی ہے لیٹنٹ انرجی، اس کو آپ کہتے ہیں۔ تو کیپبلٹی، جو خفیہ کیپبلٹیز آپ کے، جو جن کا آپ کو پتہ نہیں آپ کے اندر موجود ہے، جب یہ قرآن کی بارش پڑتی ہے باہر نکل آتی ہے۔ یہ برکتیں اس کے اندر۔ سب سے بڑی جو ہے کہ آپ کا مزاج ایسا ہو جائے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ اپنا ہاتھ قرآن کے ہاتھ میں دے دیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے جیسے جو قرآن کہتا جاتا ہے آپ کرتے جائیں۔ اپنی خواہشات اور اپنے آپ کو اس میں تڑکا مت لگائیں۔ قرآن کو گائیڈ، جب آپ نے ہدایت مانگی قرآن سے، تو پھر قرآن کو ہدایت دینے دیں، قرآن کو گائیڈ کرنے دیں، اس لے کے اس کو آگے چلیں۔ اب میں اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن اپنے حوالے سے آپ کو جو ہے پریکٹیکل اپلیکیشن بتاتا ہوں کہ قرآن کو جو شخص قرآن سے رشتہ جوڑنا چاہے اسے کرنا کیا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنا روزانہ کا ایک چھوٹا سا معمول بنانا چاہیے کہ جی میں دن میں ایک آیت، ایک رکوع، ایک سپارہ، جو بھی آپ ایک روز کی اپنی ایک تلاوت آپ نے رکھنی ہے قرآن کی، باضابطہ، جو ایک اینڈ ٹو اینڈ آپ پڑھیں اس کی، جس کے ساتھ آپ عربی پڑھیں، اس کے ساتھ ترجمہ پڑھیں، تھوڑا بہت اس پہ غور پڑھیں، یا کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ کورنگ، کوئی نہ کوئی تفسیر پڑھیں۔ ایک تو انڈیویجول اپنا طے کرے کہ میں روز اتنا قرآن پڑھا کروں، جو آسانی ہے، ایک آیت ہے، ایک رکوع ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک دوسرا، گھروں کے اندر تربیت کے نظام کے طور پہ، برکت کے نظام کے طور پہ گھروں میں قرآن کھولنا لازمی ہے، کیونکہ اگر ہم حقیقی اس میں دیکھیں تو ہماری اگلی نسلوں کو، ہمارے بچوں کو کون تربیت دے رہا ہے؟ یا ہم خود تربیت دے رہے ہیں اور ہم خود وہ ہیں جن کی تربیت ہی نہیں ہے۔ جب میری تربیت نہیں ہے، بچہ تو مجھے ابو یا امی کہہ کے بلائے گا، اس کو نہیں پتا کہ اس کو تو خالی میرا بڑا قد نظر آ رہا ہے، اس کو تو کوئی چیز نہیں آ رہی، اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میرے ابو کا قد بڑا ہے، میری امی کا قد بڑا ہے، اس کو تو اندھا یقین ہے کہ میرا ابو امی جو بڑے قد کے ہیں، ان کو ہر چیز پتا ہے۔ ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کتنی ہر چیز جانتے ہیں۔ تو ایک طرف تو ہم خود اپنے آپ کو خطرے میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچاؤ اس آگ سے اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو۔ تو تربیت کے نظام میں ایک والدین آتے ہیں اور والدین کی اپنی تربیت نہیں ہے۔ تو جب آپ گھر میں قرآن کھولیں گے تو ایک طرف آپ کی اپنی تربیت ہوگی، دوسرا بچے کو تربیت کا نظام نظر آئے گا کہ تربیت کہاں سے لینی ہے۔ دوسرا، تربیت ہو رہی ہے اسکولوں سے۔ بائی اینڈ لارج اسکولوں کے اندر آج کل جتنا ہماری ترجیحات میں جتنا مذہب ہے، وہ میرے خیال ہے ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ نہ صرف مذہب، بلکہ ہماری سوشل ویلیو سسٹم، جن کو ہم کہتے ہیں معروفات، معروف، جو چیز اوپنلی کی جا سکتی ہے اور معاشرہ اس سے واقف ہوتا ہے اور کوئی اس کو برا نہیں مناتا۔ تو آج کے معاشرے کے معروف کو آپ نظر مار کے دیکھ لیں، کیا وہ معروف اسلام سے مطابقت کھاتا ہے؟ تو وہی معروف ہیں جو آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں سامنے آ رہے ہیں، بچہ وہاں سے سیکھ رہا ہے۔ اور تیسرا آپ کا میڈیا ہے، اور میڈیا کے اندر شامل ہو گیا آپ کا سوشل میڈیا، جو آپ کے ہاتھوں میں بچوں کو موبائل آتے دیے۔ کون تربیت کر رہا ہے؟ کس کی ترجیحات اللہ اور رسول ہیں؟ کیا آپ کے اسکولوں کی ترجیحات اللہ اور رسول ہیں؟ کیا آپ کے معاشرے کی ترجیحات اللہ اور رسول ہیں؟ کیا آپ کے میڈیا کی ترجیحات اللہ اور رسول ہیں؟ کیا ہماری اپنی ترجیحات اللہ اور رسول ہیں؟ ہم خود تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے اوپر امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لگانی بھی چاہیے۔ اپنی اولاد کو کس کے آسرے پہ چھوڑ رہے ہیں؟ جب ہم خود ہی تربیت یافتہ نہیں ہیں تو اولاد کو تربیت کس پہ چھوڑی؟ ہم تو اللہ کی رحمت بیٹھے اور انتظار کریں گے، اللہ رحمت ہوگی تیری، ہم بچ جائیں گے۔ بچوں کو کس آسرے پہ چھوڑ رہے ہیں؟ ان کی آخرت کی تیاری کا کیا ہوگا؟ ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ تو گھروں کے اندر باقاعدہ قرآن کھولیں۔ قرآن کھولنے کے مختلف طریقے بھی ہیں اور مختلف ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی ہیں، میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں۔ کوئی اچھا ترجمہ لے لیں، کوئی اچھا ترجمہ جو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہے۔ کسی بھی ترجمے میں احکامات
آرڈرز کسی بھی ترجمے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، دنیا کا جو مرضی ترجمہ اٹھا لیں، ہمارا تعلق آرڈر سے ہے کہ اللہ نے ہمیں آرڈرز کیا دیے ہیں۔ پہلی سٹیج پہ آرڈرز پہ اپنے آپ کو فوکس رکھیں، کوئی ترجمہ اٹھا لیں، اور ابتدائی طور پہ ایک خاص کریکولم طے کر کے کوشش کریں کہ 1.5 سال 2 سال میں ایک تعارف قرآن کا ختم ہو جائے، اردو زبان میں، اپنی زبان میں، انگریزی زبان میں۔ آرڈرز پہ بچے فوکس کریں، اور آپ پہلے امیڈیٹلی پہلے تعارف قرآن کریں تاکہ انٹروڈکشن ہو جائے کہ قرآن کس قسم کی کتاب ہے۔ اس کو سال میں 1.5 سال 2 سال میں ختم کریں، اجتماعی طور پہ سارے اکٹھے بیٹھ کے، روز بیٹھیں، ویکینڈ پہ بیٹھیں، مہینے میں 2 دفعہ بیٹھیں، مہینے میں 1 دفعہ بیٹھیں، جس طرح آپ کو آسانی ہے اس طرح طے کر لیں۔ پہلے قرآن کا انٹروڈکشن مکمل کریں کہ سب ایک ایک رکوع 2 رکوع پڑھیں، ایک بندہ ہے، 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، پہلے انٹروڈکشن مکمل کریں قرآن کا۔ اس کے بعد سبسیکوینٹلی تھوڑا سا اور اس کو سلو کر دیں، آیتیں پڑھیں تاکہ اس کے بولنے کا انداز بھی ٹھیک ہو، اپنے سامنے آ جائے، آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ حافظ صاحب جو آپ کے گھر میں آگے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں وہ کیا پڑھا رہے ہیں، اور ساتھ اس کا ترجمہ بچے خود پڑھیں تاکہ اردو سے بھی تعارف ہو اور پڑھنے کا تھوڑا جھجک بھی ختم ہو۔ اور کوئی ایک شخص جو کچھ آپ نے پڑھا ہے کسی اچھی تفسیر سے تیاری کر کے اس کے اوپر اپنا تھوڑا سا بیان دے دے، 20-25 منٹ۔ یہ اس کا دوسرا شکل، جب پہلا ختم ہو تو دوسرا یہ شروع ہو جائے، اور اس طرح گھر کے اندر اپنی آسانی کے مطابق قرآن جو ہے وہ شروع کریں۔ اس سے آپ دیکھ لیں کہ قرآن کے کتنے حقوق کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ ایمان آپ کا آ گیا، پڑھنا آپ کا آ گیا، غور تدبر آپ تفسیر کی مدد سے کر رہے ہیں، عمل اپنا اجتماعی پروسیس سے جب ایک چیز معروف سامنے آ جائے گی تو بچے بھی آپ کو چیک کرنے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے، ابھی ابو کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، والدین کے سامنے بھی ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں جو پڑھے لکھے معاشرے ہیں وہاں پہ بچے جو ہے والدین کو ریڈ لائٹ نہیں کراس کرنے دیتے کیونکہ معروف سے واقف ہو گئے، بچے غلط کام نہیں کرنے دیتے کیونکہ معروف سے واقف ہو گئے۔ تو جب معاشرہ تیار ہوتا ہے، معروف کا علم ہر بندے کو ہو جاتا ہے، تو پھر ہر بندہ ایک دوسرے پہ چیک ہوتا ہے، اور آپ آگے پھیلا بھی رہے ہیں، آگے تک لے کے جا رہے ہیں، تو 5 کے 5 حقوق پہ عمل ہو گیا۔ تو دورات قرآن کا لفظ ہم اسے دیتے ہیں، آپ کو نام دیں، قرآن اسٹڈی سرکل کرنا چاہیں، قرآن سرکل کرنا چاہیں، جو مرضی کرنا چاہیں اس کو نام دے سکتے ہیں۔ دورات قرآن کی شکل میں اپنے گھروں میں یہ شروع کریں، اور پھر آگے بچوں کے ساتھ آگے اس کو جو آگے پھیلائیں گے۔ دورات قرآن قائم کریں، چھوٹے چھوٹے قرآن کے حلقات قرآن قائم کریں، اور یہی طریقہ صحابہ کا بھی تھا۔ صحابہ روز عصر سے مغرب بیٹھ جاتے تھے، آپس میں قرآن کے حلقے بنا کے مسجد میں چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے قرآن کو ڈسکس کرتے تھے ڈیلی بیسس میں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر باہر نکلتے تھے تو کوئی اگر نماز پڑھ رہا ہوتا تھا اور ایک طرف حلقہ قرآن ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ قرآن میں بیٹھنا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو اس طرح حلقات قائم کریں۔ اس کے بعد میں کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس آپ کے سامنے موٹے موٹے رکھ دوں، تفصیل تو بہت لمبی ہے، لیکن کوئی بھی فریش آدمی کل قرآن اٹھا کے چلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے میں 2 موٹی موٹی باتیں رکھ دوں۔ کتاب قرآن اٹھایا جاتا ہے اپنی ہدایت کے لیے، اللہ کے مشورے سے، اللہ کی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے، ذاتی ہدایت، میری ہدایت۔ تو اس پروسیس سے اگر نگاہ ہٹتی ہے تو کچھ عرصے بعد ایسے کو یاد کرائیں کہ ہم نے قرآن کیوں اٹھایا ہوا، کہ ہم نے اللہ کے مشورے سے ذاتی ہدایت کے لیے اجتماعیت کی مدد سے ہم یہ چیز لے کے آگے چل رہے ہیں، جس کا ثبوت سورہ آل عمران کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ چمٹ جاؤ، زور سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو اجتماعیت کی شکل میں، اور پھر آپس میں تفرقے نہ کرنا شروع کر دینا۔ تو یہ وہ پروسیس ہے۔ تو جب آپ قرآن اٹھا لیتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، سب سے پہلا کام تو یہ کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی ذاتی ہدایت کے لیے اس کو لیا ہے۔ احکامات پہ نظر رکھیں، آرڈرز جو قرآن میں واضح ہیں ان پہ نظر رکھیں۔ قرآن میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا متشابہات ہیں اور محکمات ہیں۔ محکمات ہے اسٹیبلش چیز، محکم چیز۔ محکمات کے اندر آگے آتے ہیں احکامات۔ مثال کے طور پر محکم ہے کہ سورج دن کو نکلتا ہے، رات کو چاند نکلتا ہے، محکم چیز ہے، لیکن یہ آرڈر نہیں ہے۔ آرڈر یہ ہے کہ والدین کا احترام کرو، بہنوں بھائیوں کا خیال رکھو، جھوٹ نہ بولو، منات نہ۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ محکمات پہ نظر رکھتے ہیں قرآن پڑھنے والے، تو محکمات تو دن سارے کا پھیر، پودے، درخت، مثالیں، یہ ساری اس کے اندر ہے، ہسٹوریکل فیکٹس، یہ سارا انٹروڈکشن کے اندر آئے گا، لیکن ہم نے فوکس کرنا ہے احکامات پہ کہ اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، محکمات کی بھی آگے ایک پورشن کے اندر۔
محکمات پہ فوکس کرنا ہے، آرڈر نہ سمجھ آئے تو اسے ڈسکس کرنا ہے کسی مشغلے میں. متشابہات کو تو چھوڑ ہی دینا ہے. متشابہات مثال کے طور پہ یہ جتنے بھی حروف یہ ہیں مقطعات جو ہے یہ سب متشابہ. غیب کے بارے میں جتنی چیزیں ہیں متشابہات ہیں، جنت، دوزخ، فرشتے، حیات بعد الموت، اللہ کی ذات، یہ سب، عرش، یہ سب چیز غیب کے بارے میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب متشابہات ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت نہیں. احکامات پہ نظر رکھیں. ایک دم فتوے دینے سے اجتناب کریں کہ پتہ یہ لگے کہ ابھی ایک سورہ بقرہ ختم کی ہے اور جناب ماسٹر بن گئے اور لوگوں پہ فتوے لگا رہے ہیں. فتویٰ دینا، مفتی بننا بہت محنت طلب کام ہے. لا کا ایکسپرٹ بننا بہت مشکل کام ہے. آپ لا کے ایکسپرٹ نہیں بن سکتے قرآن پڑھ کے. فتوے دینے سے احتیاط کریں. دوسروں کو جج نہ کریں. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے. اور جہاں پہ یہ ہو اپنے آپ کو خود ہی پکڑ لیں. قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کے سامنے آئینہ پڑا ہوا ہے، شیشہ پڑا ہوا ہے اور آپ کو اپنا چہرہ نظر آ رہا ہے صرف، اور دنیا میں کوئی نظر نہیں آ رہا. دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. قرآن ہے، اللہ کی گفتگو، اور میں ہوں ڈاکٹر یوسف. بس جہاں پہ آپ کو کسی اور کی تصویر نظر آئے، کوئی واقعہ چل رہا ہے کہ فلاں آدمی نے جھوٹ بولا، آپ کیوں وہ فلاں بھی جھوٹ بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے قرآن مقصد سے ہٹ رہے ہیں. کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کون ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے، آپ کا ایشو نہیں ہے. آپ کو ججمنٹ کا اختیار اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں دیا. آپ جج نہیں کر سکتے کسی کو. اگر آپ ججمنٹل ہو گئے ہیں، کسی کو جج کر رہے ہیں، تو پھر آپ قرآن کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنی ہدایت کے لیے استعمال نہیں کر رہے. اگر آپ ججمنٹل ہو گئے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد آپ نے لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیا کہ اوئے تیری داڑھی نہیں ہے، اوئے تیری قمیض ٹھیک نہیں ہے، اوئے تیرے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، تو پھر آپ کچھ گڑبڑ کر گئے. کہیں پہ کچھ گڑبڑ کر لیا. آپ کی نگاہ اپنی ہدایت سے ہٹ گئی. آپ نے اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں اور اب میں چلا ہوں دنیا کو ٹھیک کرنے. حکم پاس نہیں کرنے، فتوے نہیں دینے، ججمنٹ نہیں کرنی، لوگوں میں ججمنٹ پاس نہیں کرنی. اللہ تبارک تعالیٰ سے مسلسل دعا کرنی ہے کہ اللہ حق کو دیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا. دعا بھی موجود ہے لیکن یہ مسلسل دعا کرنی ہے. ادب کا دامن نہیں چھوڑنا، چاہے جتنا مرضی اس کسی کا اوپینین جو ہے مختلف لگے، ادب کا دامن نہیں چھوڑنا. اعتراض علمی جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کو اٹھانا ہے. دو قسم کے اعتراض ہوتے ہیں. ایک اعتراض ہم دل میں لے کے بیٹھتے ہیں. مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں کہ یہاں کو باہر سے آیا، اس نے کہا جا کے دیکھو یار یہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ یہ اعتراض لے کے آیا کہ وہ بیٹھا گفتگو تو سن رہا ہے لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ اس نے جائے کسی کو رپورٹ کرنی ہے کہ یار یہ بکواس کر رہے، یہ باتیں کر رہے تھے. اب یہ ایک اعتراض لے کے، یہ اعتراض جو ہے یہ برتن کو الٹا کرتا ہے. علم کبھی بھی اندر نہیں جا سکتا. کہ میں نے قرآن اس لیے کھولا کہ میں نے کسی کی بات سنی، اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے میں نے قرآن دیکھنا شروع کر دیا، پیالہ میرا الٹا ہو گیا، اب کوئی اعتراض میرے دل میں آ گیا. موٹی مثال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا کلام بیان ہو رہا تھا. منافقین اعتراض لے کے بیٹھتے تھے دل میں کہ دیکھتے ہیں کی کہہ رہے ہیں، کوئی نئی خبر کی سنائے گا، جا کے یہودیوں کو بتانا ہے، مشرکین سے خبر لینی ہے. کوئی اثر نہیں ہوا. ایک ہوتا ہے علمی اعتراض، نقطہ پھنس گیا، بات سمجھ نہیں آ رہی، چیز کلیئر کرنے کے لیے علمی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی اس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیسے عمل کرنا ہے، کیا کرنا ہے. علمی اعتراض بہت ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم ہے ہی سوال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ علم سوال ہے، علمی سوال. ایک ہے اعتراض، ایک اعتراض ہے علمی اعتراض کہ جی مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، اس کو واضح کر دیں، کوئی مثال دے دیں. یہ بہت لازمی، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بغیر علم نہیں. نہیں پاس میں کہ علم ہے ہی سوال ہے، سوال کرو گے تو علم آئے گا. ایک اعتراض ہے جس کو پراپر اعتراض ہم کہتے ہیں، جس سے آپ کے سمجھنے کا برتن الٹا ہو جاتا ہے، پھر کچھ نہیں جا سکتا. اعتراض لے کے مت بیٹھے. قرآن کو ہلکا نہ سمجھے. آداب بھی اس کے ایکسپلین ہوں، باوضو ہوں، بامجلس ہوں، لیکن اس کو ہلکا نہ سمجھے. جو پروٹوکول ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایمبیسڈر ہمارے پاس بھیجا. اللہ کا ایمبیسڈر ہمارے پاس ہے.
جو پروٹوکول آپ کی سمجھ میں آتا ہے وہ اس کو دیں. اس لیے کہ اللہ کی ذات نظر نہیں آ رہی، وہ امبیسڈر میں نظر نہیں آ رہا، تو اسے بے فکر مت ہو جائے. اللہ کا کلام آیا تو مسلمانوں کو اس کے پروٹوکول کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے. باقی آداب بھی ہیں، صاف کپڑے ہوں، آپ وضو کر کے بیٹھے ہوں، باوضو ہوں، وغیرہ وغیرہ. لیکن موٹی بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اپنا امبیسڈر، اپنا کلام کو امبیسڈر کے طور پہ آپ کی مسجد سے بھیجا. اس کو وہ پروٹوکول دیں جو اس کا پروٹوکول بنتا ہے. لوگوں کے اوپر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے قرآن کو استعمال نہ کریں. میں نے جب یہ دورہ قرآن کے اندر میں جب انگیج ہوا تو ظاہر ہم لوگ بھی نہ تجربے کار تھے اور ہماری کوئی اس طرح فارمل ٹریننگ تو تھی نہیں، تو مجلسوں کے اندر عجیب و غریب سوالات بھی ہو جاتے تھے. جی تو کچھ ہمارے ساتھ دوست احباب تھے، وہ بڑے غصے میں آئے تھے. بڑی بنیادی، ظاہر علم کا مختلف لیول ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار اتنی بنیادی بنیادی باتیں ہیں، کیا تم سوال کری جا رہے ہو. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں جو خیال ڈالا، جو مجھے گائیڈنس ملی دورات قرآن یا حلقات قرآن کے حوالے سے، جو مجھے گائیڈنس ملی، جو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی میرے لیے سب سے قیمتی چیز ہوئی. علامہ اقبال کا ایک شعر اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا: یقین محکم، پکا ٹھکا یقین کہ جو میں کر رہا ہوں وہ بالکل حق ہے. عمل پہ ہم، جو کام میں نے آج شروع کیا ہے وہ ساری زندگی چلے گا. یہ نہیں ہے کہ آج کیا 2 مہینے بعد میں بور ہو جاؤں گا اور بند ہو جائے. نہیں، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، نان ججمنٹل، ایکسپٹنگ ایوری بڈی. ایبسلوٹلی نان ججمنٹ. جج میں نے کرنا تو میں اپنے آپ کو کروں گا. میرے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کسی گناہگار کو، کسی کو رائٹ کر جج نہیں ہے کسی کو، میرے پاس اختیار نہیں. محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر. آپ کھلے دل سے، پیار محبت کے ساتھ، اپنے علم پہ، قرآن پہ یقین رکھ کے آپ مجلس جمائیں. کسی کو جج نہ کریں. ججمنٹ کی تلوار رکھ دیں، یہ اختیار اللہ نے پیغمبروں کو نہیں دیا. یہ ہمارے معاشرے میں بہت رائج ہے. تیری داڑھی چھوٹی ہے، تیرے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، تیری شلوار نیچے گئی ہوئی ہے، تیری شلوار اوپر چلی گئی ہے. میں اختیار نہیں. کوئی سوال کرے گا تو فقی اس کا جواب دے گا. میں طالب علم ہوں قرآن کا، اپنی ہدایت کے لیے میں نے قرآن اٹھایا ہوا ہے. میرا اتنا ہی کام. باقی یہ مسئلے جو ہیں یہ فقہا کے مسئلے ہیں. فقہا سے جو پوچھنا چاہے وہ جا کے پوچھ لے، ایکسپرٹس موجود ہیں. قرآن کی حد تک ہم اپنی ذاتی ہدایت کے لیے اس کے جڑ رہے ہیں، اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے، میرا ٹارگٹ یہ، اور میں آپ کو وہی ریکمینڈ کروں گا کہ ہماری زندگی قرآن میں ختم ہو جائے. یہ نہیں کہ میں نے 2 دفعہ پڑھ لی ہے، میں نے 4 دفعہ پڑھ لی ہے، میں نے 6 دفعہ پڑھ لی ہے، کہ میری زندگی قرآن میں ختم ہو جائے. اور میں آپ کو یقین سے بتاؤں کہ ہمارا جب سے سلسلہ شروع ہوا ہے تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے بہت آتا ہے، کہ مجھے بہت آ گیا، میں بہت سیکھ گیا ہوں. اور جیسے جیسے عمل بڑھتا جا رہا ہے میری خوف سے بری حالت ہوتی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ موقع ملے اور مجھے نہ بولنا پڑے، کہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے آتا ہی کچھ نہیں. اب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. میرا تو واقعی نہیں ہے بات کرنے کا، مجھے تو بولنا ہی نہیں چاہیے. میں جان چھڑاتا پھرتا ہوں. اس رمضان کے اندر بھی پتہ ہے کہ آپ کی بڑی خواہش تھی جی لیکچر لیکچر لیکچر. میں بانے بانے کہہ رہا یار فلاں لیکچر دے دے، فلاں لیکچر دے، کہ مجھے اب جا کے احساس ہوا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. تو جیسے 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 آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. پھر اب جو مضامین کھلتے ہیں، اب جو سوال دماغ میں کھلتے ہیں، وہ بالکل ہی مائنڈ باگلنگ ہوتے ہیں. تو جتنا بھی علم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا موجود ہے. قرآن سے بڑا علم عالم کوئی موجود نہیں ہے. جتنا آپ کا علم مچور ہو جائے گا، قرآن پھر ایک ایسا سوال ڈالے گا کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو لے گا یا کوئی کچھ نہیں آتا. تو زندگی قرآن میں ختم کریں. کیوں؟ آپ کی اگلی جنریشن کو نظر آنا چاہیے کہ میرا باپ، میری ماں، میرے گھر والے اپنے مسئلوں کے حل کے لیے اس کتاب کو کھولتے تھے، اپنی ہدایت کے لیے اس قرآن کو. جس دن آپ کی اولاد اپنے مسئلے اس کتاب کو کھول کے حل کرنا شروع کر دے گی، اس دن میں اور آپ سکون سے مر جائیں گے. ہمیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے. اللہ جیسی ہستی ان کو مشورہ دینے کے لیے موجود ہے. نہ ان کو خاندان، نہ رشتہ دار، نہ استاد، نہ معاشرہ، نہ میڈیا انہیں کوئی بیوقوف نہیں کر. وہ بالکل محفوظ ہاتھوں میں. لیکن محفوظ ہاتھوں میں دینے کے لیے
آپ کو ان کے سامنے اپنی مثال کے طور پہ اپنے آپ کو قائم کرنا پڑے گا. غلطیاں ہوں گی، غلطی پہ اللہ نہیں پکڑتا. بھول چوک ہوگی، بھول چوک پہ اللہ نہیں پکڑتا. ہمیں اپنی اپنی جگہ اس رمضان کی اس آخری طاق رات میں اپنے سے یہ حلف لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق دے کہ میں قرآن کے ساتھ جڑ جاؤں اپنی رہتی زندگی تک. باقی انسان ہے، غلطیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، کمزوریاں بھی ہوں گی. مالک کی ہدایت کی رسی ہاتھ میں رہے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت ان کی سامنے آتی رہے گی، آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ، اور آگے بھی معاملہ آسان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہماری زندگی اپنے آپ کو قرآن میں ختم کرنے کی توفیق دے، ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حلقات قرآن دورات قرآن قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق کو پہچاننے کی اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اپنے اپنے جو عزیز و اقارب فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی ذات ان کے اگلے جہان میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی قبروں کو روشن کرے، ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.